چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ معزز حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم اور آپ کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر اور احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو اس دنیاوی زندگی میں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، خواہ وہ نعمت والد کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، یا اسی طرح دوسری دیگر نعمتوں کی شکل میں ہو۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے لیے، پوری دنیائے انسانیت کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی نعمتوں کی شکل میں عطا کیا۔ انہی میں سے سب سے عظیم نعمت ہم اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دین اسلام جیسی عظیم نعمت ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس دنیاوی زندگی میں پائی جانے والی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، مکرم اور محترم بنایا۔
یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیاوی زندگی میں مقصد تخلیق کو بھی واضح کیا، پیدا کرنے کے مقصد کو بھی واضح فرمایا، اور اس کی بھی وضاحت اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعہ بیان فرمایا اور کہہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میں ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، تو تم اس کو نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات اور یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں، وہیں پر یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک نے عطا کیا ہے کہ اگر ایک انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ نعمتوں کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العالمین کی مختلف قسم کی نعمتیں ہم اور آپ کے اوپر ہیں۔ انہی میں سے جس نعمت کے تعلق سے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا وہ یہ ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد بھی ایک انسان کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم نعمت اور دولت سے محروم رکھا ہے۔ آپ ان سے جا کر کے اولاد کی قدر پوچھئے، اولاد کی اہمیت پوچھئے، تو یقیناً آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو جو اولاد عطا کیا ہے، خواہ وہ لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اب ایک نعمت جس کو اللہ رب العالمین نے نعمت عظمیٰ کی شکل میں ہم کو عطا کیا، عظیم نعمت کی شکل میں ہم کو دیا ہے، تو اب ایسی صورتحال میں ہم اور آپ کو اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اس نعمت کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کی صحیح تربیت اور اس کی صحیح طریقے سے اس کی پرورش اور پرداخت کرنی چاہیے، تب جا کر کے ہم اور آپ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں انعام کو ذکر کیا، وہیں پر یہ بات کو بتلایا ہے کہ اگر ایک انسان میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بنے گا، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا، تو میں اس کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو یہ اولاد یہ انسان کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو تربیت اولاد یہ آج کا ٹاپک اور آج کا موضوع ہے۔
جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تربیت اولاد میں ماں کا کردار۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمت جو ہے، اب اس کی قدر ہم اور آپ کو کرنی ہے، اس کی تربیت کر کے، اس کی پرورش اور پرداخت کر کے، اس کے اچھے اخلاق سے مزین کر کے، اس کو اچھا اخلاق سکھا کر کے، آداب سکھا کر کے، چلنے اور پھرنے کے طریقے سکھا کر کے، اور معاشرے اور ماحول میں زندگی گزارنے کے کون سا وہ طریقہ نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے، ان تمام طریقوں کو اپنانا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور ایک والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام تعلیمات کو اپنے اولاد کے ذہن و دماغ میں ڈالیں، تب جا کر کے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح راستہ اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں اور ان کی صحیح قدر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں تاریخ کے حوالے سے، اور کہ اللہ رب العالمین نے اس بات معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرے کی تشکیل اور اس معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے کی سدھار میں خواتین کا، عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کی تعمیر اور اس کی تشکیل میں خواتین کو اور بالخصوص ماؤں کے کردار کو سب سے اہم قرار دیا ہے، کیونکہ ایک بچہ جو اپنے گھر میں ہوتا ہے اور اس کی اصلاح یا اس کی سدھار، اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، سب سے زیادہ رہنمائی کرنے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے، اس بچے کے ذہن و دماغ میں اسلامی تعلیمات کو ڈالنے کے لیے ایک عورت جو ماں کی شکل میں ہے، اس کا کردار ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک کردار ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو شروع ہی سے اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالے تو ایسی صورتحال میں یقیناً وہ بچہ جب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، ابھی وہ بچپنے کی عمر کو ہے، بچپنے کے بعد جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اس کے بگڑنے کے امکانات نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ذہن و دماغ میں اس کی ماں کی تربیت کا وہ بہترین نمونہ ہوگا کہ ہماری ماں نے یہ تربیت کی تھی، اور یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور اس اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ جب یہ جان لے گا تو یقیناً اس کے بگڑنے کے امکانات بہت کم ہوں گے اور وہ راہ راست پر ہوگا۔ ایسے ہی اگر ہر ماں اپنے بچے کو سدھارنے کی کوشش کر لے تو یقیناً آج معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں، تو یقیناً یہی بچے جب دھیرے دھیرے بڑے ہوں گے اور یہ نوجوان جب طبقہ ہوگا تو ان کے اندر دینی شعور ہوگا، دینی بیداری ہوگی، دینی جذبہ ہوگا، ان کے ذہن و دماغ میں دینی تعلیمات ہوں گی، اور وہ اگر کسی کو کوئی کسی چیز کی دعوت دیں گے تو یقیناً وہ صحیح دعوت ہوگی، صحیح طریقہ ہوگا، نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھنگ ہوگا، اور آپ کی تعلیمات سے وہ تمام طریقے یعنی میچ کھائیں گے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کی تعلیمات سے لوگ قریب ہوں گے، دینی جذبہ پیدا ہوگا، اور معاشرے کے اندر کسی قسم کا بگاڑ اور کسی قسم کا فساد برپا نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورتحال میں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی جو ہے امن و سکون کا گہوارہ بنے گی، اور یعنی یہ نوجوان طبقے سے، ان نوجوان لوگوں سے اصلاح معاشرہ کی بھی امید کی جا سکتی ہے، جن کے ذہن دماغ میں ماں کی تربیت کے وہ دینی تعلیمات ہیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دینی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے ذریعہ یعنی معاشرے کی اصلاح زیادہ ممکن ہے۔ بصورت دیگر اگر ہم نے اپنے بچوں کو آج سے ہی صحیح تربیت نہیں دی اور ان کو یوں ہی صحیح طریقے سے ان کو آگاہ نہیں کیا تو یقین جانیے بچے کے ذہن و دماغ میں جو غلط طریقے ہوں گے، جو غلط چیزیں ہوں گی، غلط چیز کو دیکھے گا، غلط چیز کو سنے گا اور غلط چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے گا تو یقین وہی وہ چیز جب وہ لے کر کے بڑا ہوگا تو ایسی صورتحال میں اس کے ذہن و دماغ میں وہ خراب چیزیں ہوں گی، وہ بگاڑ اور فساد کی چیزیں ہوں گی جس سے ہمارے بچے بگڑیں گے اور ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوگی، اور اس طرح ہم اپنے معاشرے کو صالح اور بہترین معاشرہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور آئیے میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے یہ بچے کے لیے ابتدائی مکتب ہے، ابتدائی مدرسہ ہے۔ اگر اس مکتب میں اس کی بہترین تربیت ہوئی تو پھر آخر تک اس کی اسی طرز پر تعلیم و تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری جگہ پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک والدین تھے میاں اور بیوی، اور ان لوگوں نے طے کیا کہ امید کے ان دنوں میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، امید کی ان دنوں میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ مثلا ایک عورت جو ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں ان دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایسے دنوں میں کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اور یہ اس وجہ سے تاکہ پیدا ہونے والا بچے پر کسی قسم کا غلط اثر مرتب نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد بھی اس کی نگرانی کی گئی، اور ایک دن دیکھا گیا کہ وہ بچہ اپنے پڑوس میں جا کر کے ایک کھجور اٹھا کر کے چپ چاپ اس نے کھا لیا۔ اس کے بعد اس کو دیکھ کر کے اس کے والدین نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے جس کی ہم نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کی قدر کی ہے، اور یہ بچہ آج یہ ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ دیکھو اس نے جا کر کے ایک کھجور اٹھا کر کے چپ چاپ کھا لیا ہے اس نے بغیر اجازت کے۔ تو اس کو دیکھ کر کے والدین کو بڑا ہی افسوس ہوا اور بڑے ہی حیرت اور تعجب کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ اب دونوں یہ بات سوچنے لگے، آخر بات یہ معلوم ہوئی اور ان دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دونوں سے یا ہم میں سے کسی نے کوئی ایسا کام اس دوران میں کیا تھا؟ تو جب وہ لوگ سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، تو عورت نے کہا، کیا ہوا کہ اس ایک دن کا واقعہ ایسا تھا کہ اس عورت کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، بہت سخت بھوک لگ رہی تھی یعنی حالت حمل میں، اور کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پڑوس کے گھر کے درخت کی شاخ جو تھی، پڑوس میں ایک درخت تھا اور اس پڑوسی کا وہ جو درخت تھا اس درخت کی ایک شاخ تھی، اور اس شاخ جو ہے اس کے گھر میں آئی ہوئی تھی، اور اس درخت کا جو شاخ تھی وہ شاخ اس شخص کے گھر میں آئی ہوئی تھی، اور اس میں سے اس نے یعنی اس کی ماں نے ایک کھجور توڑ کر کے حالت حمل میں کھا لیا تھا، تو جس کا اثر بعد میں بچے پر ہوا۔
اس چیز کو یہ چیز ذکر ہے عظیم ماؤں کی عظیم اولادیں، یہ کتاب ہے پیج نمبر 12۔ یہ چیز اور یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے۔ اور اس ایک دوسرا واقعہ اس طرح یہ ہے ماؤں کے تعلق سے، تو اس واقعے سے ہم کو کیا سبق ملا کہ ہم کو دوران حمل میں بھی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام، کوئی غلط طریقہ نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے پیدا ہونے والے بچے پر اس کا اثر مرتب ہو۔ اس کے بعد آئیے ہم دوسرا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ایک عدالت نے ایک چور کو اس کی چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا، اور جب اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا، یعنی لوگ تیار ہو گئے اس کے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے اس کے چوری کے اس جرم میں، تو ایسی صورتحال میں وہ نوجوان، وہ لڑکا جس نے چوری کیا تھا، اس نے چیخ کر کے بولا اور آواز بلند اس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے میری ماں کی زبان کو کاٹا جائے۔ تو لوگ حیران و تعجب سے اس کے اس جملے کو سننے لگے اور تعجب کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اپنی ماں کے تعلق سے اس قسم کا جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے اس کی وجہ معلوم کی، تو اس نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے اپنے پڑوس کے یہاں سے انڈا آپ لوگوں کو معلوم ہے انڈا کو چوری کر کے لایا تھا، تو اس وقت میری ماں نے ایسے موقع پر مجھ کو کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں کی تھی، اور نہ ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ بچے یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز چوری کا ہے، اور اس چیز سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بلکہ میری ماں نے اس قسم کی کوئی بات مجھے نہیں سکھائی اور میری ماں نے اس قسم کی چیزوں سے مجھے نہیں روکا تھا۔ تو لہذا اگر میں نے چوری کیا ہے اور چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، تو سب سے پہلے حق یہ بنتا ہے کہ میری ماں کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ میری ماں نے جب میں نے پہلی بار چوری کیا تھا اور چوری کر کے انڈے کو لایا تھا، تو ایسے موقع پر میری ماں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ بہرحال اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کے اندر کسی قسم کی کوئی غلط چیز دیکھ رہی ہوتی ہے اور کوئی چیز غلط ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے اور یہ بتلائے کہ یہ بیٹے یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، اور یہ بری چیز ہے، برا اخلاق ہے، برا طریقہ ہے، اس قسم کی چیزیں یعنی اچھے بچے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اچھی چیز بتانی چاہیے۔ اور ایسی تمام چیزوں سے والدین کو، خصوصاً ماؤں کو اپنے بچوں کے پاس رہنے کا زیادہ موقع ہوتا ہے، اور بچے ماں سے زیادہ الفت اور محبت رکھتے ہیں، ماں سے زیادہ بچے انسیت رکھتے ہیں، ماں یہ اپنے بچوں سے زیادہ شفقت و محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور ماں کا عظیم مرتبہ بھی ہے اسلام کے اندر۔ تو ایسی صورت میں ماں کو یہ چاہیے کہ ماں اپنے بچے کو صحیح تربیت دے اور غلط چیز کو دیکھتے ہوئے اس پر فوراً نکیر کرے اور روکنے کی ہر ممکن طریقے سے کوشش کرے، اور یہ طریقہ ہر ماں کو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر ماں کے اندر یہ چیز پیدا کرے۔ ایسے ہی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ماں کا کردار باپ سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ماں یہ اپنے بچے سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور سب سے پہلی تربیت گاہ کی آغوش جو ہے ماں ہے، ماں کی آغوش ہے، اور ماں کے رہن سہن کو بچہ زیادہ اختیار کرتا ہے،
اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ایک ماں کو سب سے پہلے اسلامی اصول کا پابند ہونا چاہیے، خواہ وہ اپنے گھر میں رہنے سہنے کے تعلق سے ہو یا اسی طرح عادت و اطوار کے اعتبار سے ہو، اور اوڑھنے اور پہننے کے تعلق سے ہو، حجاب اور پردے کے تعلق سے ہو۔ ایسے صورتحال میں والدین کو اپنے بچوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بن کر کے رہنا چاہیے، تاکہ جب بچہ والدین کو دیکھے، اپنے ماں یا اپنے والد کو دیکھے، تو وہ کیونکہ اولاد جو ہے، بچے جو ہے، یہ سب سے پہلے اپنے والدین کی کاپی کرتے ہیں، ان کے عادت و اطوار کی کاپی کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی، ان کی بات اور ان کی گفتگو کی، کہ ہماری امی کیسی بات کرتی ہیں، یا ہماری امی ہم کو کس قسم کی باتوں سے منع کرتی ہیں۔ غرض یہ کہ ایک ماں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوڑھنے پہننے کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کو نہ بھولیں، ایک یعنی عادت و اطوار کے اعتبار سے، بولنے اور بات کرنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے، اور ایسے ہی بات چیت کرنے کے تعلق سے، چلنے پھرنے کے تعلق سے، اٹھنے اور بیٹھنے کے تعلق سے۔ غرض یہ کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سب سے پہلے اپنانے کی ضرورت ہے ایک ماں کو، تبھی جا کر کہ ایک ماں اپنے بچے کو صحیح تربیت کر سکتی ہے، تبھی جا کر کہ یہ تمام چیزیں ممکن ہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماؤں کے اندر وہ چیز نہیں، وہ اخلاق نہیں، اور وہ طریقہ نہیں جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کا ہے، نہ اوڑھنے پہننے کے تعلق سے ہے، نہ کھانے پینے کے تعلق سے ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے ہے، نہ یعنی آمد و رفع آنے جانے کے تعلق سے ہے، نہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کے تعلق سے ہے، نہ ایک دوسرے کی عزت کے تعلق سے ہے۔ غرض یہ کہ آج ہماری ماؤں کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل مفقود نظر آتی ہیں، الا ماشاء اللہ بہت ساری مائیں ہیں جن کے اندر یہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ جان لیں کہ آج اگر ہماری مائیں اور بہنوں کے اندر اخلاقی طریقہ نہیں ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا، اور اسلامی تعلیمات کی بتائی ہوئی تمام چیزیں نہیں ہوں گی، تو اور اس کے بعد پھر مزید یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ صحیح رہے، اور ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، اور ہمارا بچہ اچھے طریقے کو اپنا لے، اور ہمارا بچہ معاشرے کے اندر ایک اچھا بچہ کہلائے، ہماری بچی معاشرے کے اندر ایک اچھی اور پاک باز، دیندار، صحیح طور طریقے والی بچی کہلائے، تو یہ چیز بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج بالکل معاملہ بالکل اپوزٹ ہوگا، کیونکہ ہم ایسی چیز اگر کہتے بھی ہیں اپنے بچوں کو اپنانے کی، تو یہی چیز ہوگی کہ ہم ایک ایسی چیز اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں جو ہمارے اندر ہے بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو سب سے پہلے کہنے سے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی جا کر کے اس کی بات دوسرے لوگوں کو اثر انداز ہوگی، اور اس چیز کا ایفیکٹ ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ لہذا ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ہر ماں بہنوں کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر وہ جذبہ نہیں۔ صحابیات کے دور کو اٹھا لیجئے، خواہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں، یا اسی طرح حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا ہوں، یا دیگر اور صحابیات ہوں، یا اور صحابی لوگ ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسن اور حسین یہ دونوں چھوٹے بھائی تھے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے بھی ہیں اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہ لڑکے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ حضرت حسن اور حسین یہ چھوٹے بھائی کھیل رہے تھے اور کھیلتے ہی کھیلتے آپس میں لڑ لیے، اور ہمارے بچے جس طرح لڑتے ہیں اس طرح نہیں بلکہ معمولی قسم کی کچھ باتیں آپس میں لڑ لیے اور اس قسم کی باتیں کر لیے۔ اس کے بعد دونوں یہ حسن اور حسین اس اپنے جھگڑے کو لے کر کے اپنی والدہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے آئے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دونوں صاحبزادوں کی شکایتیں سنی، پھر فرمایا میں یہ کچھ سننا نہیں چاہتی۔ ایک طرف حضرت حسن کہتے کہ امی مجھ کو حسن نے مارا ہے، اور ایک طرف حضرت حسین کہتے کہ امی جان مجھ کو حسن نے مارا ہے۔ غرض یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی شکایت اپنی ماں کے پاس لے کر کے آتے ہیں، اور اس صورت میں ان کی ماں نے کیا کہا، تربیت کا پہلو دیکھیے، تربیت کا انداز اور طریقہ دیکھیے، کس طرح ہمارے یعنی جس طرح ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات، یا اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صرف یہی کہا کہ میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی، میں تو صرف یہی جانتی ہوں کہ لڑائی اور جھگڑا جو ہے یہ اچھے بچے نہیں کرتے ہیں، لڑنا اور جھگڑنا یہ اچھے بچوں کی علامت اور نشانی نہیں ہے، اچھے بچوں کی یہ پہچان نہیں ہے۔ لڑنا جھگڑنا یہ لڑائی اور جھگڑے کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اور جس شخص کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اس کو میں بھی ناپسند کرتی ہوں۔ جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام یہ لڑنے جھگڑنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کہہ کر کے یعنی واضح کرتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن تمام مومن جو آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، یعنی اس قسم کے الفاظ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم آپس میں حسد مت کرو، آپس میں بغض مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے قطع کلام نہ کرو، بلکہ آپس میں مل جل کر کے رہو۔ یہی ایک مومن کی علامت ہے، یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور یہی ایک مسلمان کی شناخت ہے۔ اور لڑائی جھگڑا کرنا یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اور تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ جس چیز سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے میں اس چیز سے ناراض ہوں، اور تم لوگ یہاں سے بھاگو جاؤ، تم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے، اپنے ہاتھ کو دراز کر کے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو کہ کبھی اب دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ دونوں یعنی ننھے منھے بچے حضرت حسن اور حسین یہ جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اب اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، اور ہم آئندہ اس قسم کا گناہ یا اس قسم کی بات یا اس قسم کی چیز سے ہم پرہیز کریں گے، اور اس چیز کو ہم نہیں اپنائیں گے، اس چیز کو نہیں کریں گے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تربیت کا طریقہ تھا اپنے بچوں کا۔ تو یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود یہاں یہی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس قسم کا پہلو اختیار کریں، اس قسم کا طریقہ اختیار کریں، تبھی جا کر کے ہمارے بچوں کے اندر صحیح تربیت ہوگی، اور ہمارے بچے ہونہار بچے ہوں گے، اور ہمارے بچے صحیح طریقے کو اپنائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جب مسلمان ہوئیں تو ان کے شوہر مالک ابن نضر کو بڑا دکھ ہوا، اور ان کا ایک بچہ تھا جن کا نام تھا انس۔
حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بچے کو ہر روز کلمہ سکھاتی تھیں، دعائیں سکھاتی تھیں، یعنی بچے کو سونے سے پہلے کی دعائیں یا اس طرح اور جو زندگی میں جو دعائیں ایک بچے کے لیے یعنی بچے کی زندگی میں پیش آتی ہیں، انسانی زندگی میں پیش آتی ہیں، ان تمام دعاؤں کو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بچے انس کو یہ سکھایا کرتی تھیں۔ مالک ابن نضر، ان کے شوہر مالک ابن نضر کو بڑا دکھ ہو رہا تھا اور یہ دیکھ کر کے وہ بہت خفا ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے بچے کو بھی بددین کیے دے جا رہی ہو، بددین کیے دیتی ہو، یعنی تم اس کو بھی یعنی غلط طریقہ سکھا رہی ہو، غلط طریقے کی طرف رہنمائی کر رہی ہو۔ اور پھر وہ ایسا ناراض ہو گئے، یعنی ان کے شوہر یعنی مالک ابن نضر، تو مالک ابن نضر اتنا ناراض ہوئے کہ وہ ملک شام چلے گئے۔ ملک شام جانے کے بعد وہیں پر کیا ہوتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت انس کی والدہ، جب حضرت انس رضی اللہ عنہ 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور بیٹے کو لے کر کے ان کی ماں ام سلیم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا لڑکا ہے اور اس بچے کی خدمت کے لیے اس بچے کو اپنی خدمت کے لیے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آگے چل کر کے چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور خدمت کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کی صحیح تربیت کرتے ہیں۔ آگے چل کر کے یہی بچہ حضرت انس ابن مالک، حضرت انس کے نام سے جانا پہچانا گیا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی میری ماں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے پالا پوسا اور میری بہترین تربیت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا خود بیان ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا اور آپ کے ہاتھ سے نرم میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوئی، یعنی حریر اور ریشم سے بھی زیادہ آپ کا ہاتھ یعنی نرم تھا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میں نے کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جتنی خوشبو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پھوٹتی تھی، یعنی ایسی کوئی خوشبو میں نے نہیں سونگھی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی اور آپ نے 10 سال کی خدمت کے موقع میں آپ نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا برتاؤ کیا، مجھ کو کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں اور کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے مجھ کو تکلیف ہو، اور جس کام کو میں نے کیا اس کام کے بارے میں یہ نہیں پوچھتے تو نے کیوں کیا، یا اسی طرح جس کام کو میں نہیں کیا اس کام کے بارے میں مجھ سے یہ نہیں سوال کرتے تھے تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ غرض یہ کہ یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ
کہ ماں کی جو تربیت تھی کہ ان کے والد کا جو انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کے بعد ان کی ماں ام سلیم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو لاتی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ یعنی آگے چل کر کے حضرت انس رضی اللہ عنہ یعنی بہت بڑے عالم بنے اور بہت زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے بنے۔ اور یہیں پر جہاں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اور تربیت ہی کے نتیجہ میں ایک انسان اپنے بچے سے صحیح توقع کر سکتا ہے، اور ایک بچہ عالم دین بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، اور بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ والدین اس کی صحیح تربیت کریں۔ جہاں یہ چیز معلوم ہوئی اس حدیث سے، وہیں پر یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، جس اخلاق کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یعنی اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ دشمنان اسلام نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آپ کے کردار کو دیکھ کر کے، آپ کو عادت و اطوار کو دیکھ کر کے، آپ کی بول بات کو دیکھ کر کے، آپ کے کردار و گفتار کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کے سائے تلے آ گئے۔ اور وہ دشمنان اسلام جو آپ کو سخت قسم کی اذیتیں دیا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے دوچار کرتے تھے، آپ کے اخلاق کریمانہ سے یعنی متاثر ہو کر کے اسلام کے آغوش میں آئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ایسے ہی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور والدہ جو ہے بیٹے کو خراسان سے لے کر بغداد آ گئیں۔ یہاں انہوں نے بیٹے کو تعلیم اور تربیت کا انتظام فرمایا، اور ان کی نگرانی جو ہے سخت تھی، ہر وقت ان کی توجہ بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف رہتی تھی۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں یہ نوجوان امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل بن گئے، ورنہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بغیر والد کے یعنی بچوں کے بگڑنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، یعنی بچے یعنی زیادہ اگر والد اس کے نہیں ہوتے تو بچوں کے بگڑنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں ہو پاتی ہے۔ یعنی گھر تک جو محدود ماحول ہے وہاں تک تو ایک والدہ ایک ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، لیکن خارجی یعنی گھر سے باہر ایک بچے کی زیادہ نگہداشت ہوتی ہے، اس کی زیادہ نگرانی ہوتی ہے۔ تو اسی صورتحال میں ایک بچہ ایک والدہ کی اگر ایک والد کسی کے پاس نہیں ہے تو بچے کے بگڑنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ یہ ماں کی دعا تھی، اور یہ ماں کی حسن تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث بنے، ایک عالم دین بنے، اور انہوں نے ایک عظیم کتاب لکھی جس کتاب کا نام یعنی صحیح بخاری ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو مقام حاصل ہے، جس کو مرتبہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کی قرآن مجید کے بعد جو سب سے عظیم کتاب یعنی اس کتاب کو کہا گیا ہے۔ اور یہ حسن تربیت اور ماں کی دعا اور حسن تربیت ہی کا اثر تھا، دوسری اور کوئی چیز نہیں تھی کہ دنیا اسلام کے ایک عظیم محدث بن گئے۔ اور یہاں تک کہ بچپن میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی تو ان کی والدہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی تھی، یعنی اور ہی ماں کی تربیت کے نتیجے میں وہ ایک عظیم محدث بنے، ایک بہت بڑے عالم دین بنے۔ تو یہاں اس واقعے کو بھی ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے، خواہ وہ امام احمد ابن حنبل ہوں یا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ یعنی ماں کی حسن تربیت کے نتیجے میں ان کو وہ مقام حاصل ہوا۔ ایسے ہی امام ربیعۃ الرائے کی تعلیم و تربیت تنہا ان کی والدہ نے کی تھی، آئیے ان کے صبر اور استقلال اور تربیت کا ثمرہ تھا کہ امام ربیعۃ الرائے اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ بن گئے تھے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ آپ
یعنی ان کی ماں نے ان کی کس طرح تربیت کی تھی۔ جھوٹ جو اسلام کے اندر منع ہے اور جھوٹ کی بہت بڑی مذمت ہے، اور جھوٹ بولنے والے شخص پر اللہ رب العالمین نے یعنی یہ کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، پھٹکار ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یعنی ان کی صحیح تربیت کی، اور ان کو دیکھیے کتنی عظیم وصیت، کتنی عظیم نصیحت تھی یعنی ان کے لیے، اور اس نصیحت کو اپنا کر کے انہوں نے کس قدر یہ ثبوت دیا کہ جھوٹ نہ بولنے سے انسان بڑے سے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ واقعہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگا جب وہ بغداد کی طرف یعنی سب علم کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو ان کی والدہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہاں تک کہ راستے میں ڈاکو لوگ ملے اور ڈاکوؤں کا سردار نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی اشرفیاں ہیں، تو انہوں نے صحیح اور ماں کے حکم کے مطابق اس چیز کو بتلا دیا، ماں کی نصیحت کے مطابق اس بات کو بتا دیا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ اور یہ سن کر کے ڈاکوؤں کا سردار ہکا بکا رہ گیا اور بہت ہی تعجب کیا، بہت ہی حیرت اور تعجب سے کرنے لگا کہ یہ بچہ یہ کیوں اپنے راز کو ہمارے اوپر افشا کر دیا، اور اس سے یہ کہا اس نے کہ تو نے اپنی اس بات کو کیوں نہیں چھپایا، کیوں بتا دیا، اور یہ جانتے ہو کہ تم یہ جو کر رہے ہو اور ہم ایسی صورتحال میں تمہارا کیا حال کریں گے۔ تو انہوں نے اس بات کو بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ یہ کہا کہ ہماری والدہ نے یہ نصیحت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بیٹے کبھی بھی تم جھوٹ مت بولنا۔ تو وہ ڈاکوؤں کا وہ سردار یہ چیز سن کر کے بڑا ہی متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود متاثر ہوا، اور دوسرے دیگر ڈاکوؤں کو بلا کر کے یعنی یہ عزم کیا کہ اتنا بڑا لڑکا یہ اپنی ماں کا اتنا بڑا مطیع ہے، اتنا بڑا فرما بردار ہے، اپنی باتوں کو اپنی ماں کی نصیحت پر کس قدر عمل پیرا ہونے والا شخص ہے، اور اس لڑکے سے تو ہم لوگوں کو نصیحت لینا چاہیے، عبرت لینا چاہیے۔ یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سردار یعنی اس دن یہ عہد کر لیا کہ آئندہ یعنی ہم اس قسم کی جرم نہیں کریں گے، اس قسم کا گناہ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈاکوؤں نے یہ عہد کر لیا۔ اس کے بعد یعنی ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے اور اس قسم سے باز رہیں گے۔ تو یہاں پر بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ماں کی حسن تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کے اندر جھوٹ نہ بولنے کی تعلیم ڈالے گی، اس کے ذہن و دماغ میں ڈالے گی، تو یقیناً وہ بچہ صحیح تعلیم کو سیکھے گا۔ لیکن آج ہم بات پر یوں ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں موبائل کا زمانہ ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بولنا یعنی اپنی خوبی سمجھنے لگے ہوئے ہیں اور بات میں جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے والے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لہذا والدین کو چاہیے، ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو صحیح تربیت میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر بس نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے مزید اور کچھ باتیں عرض کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دینی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ماؤں اور بہنوں کو، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔